السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راہیلہ اور پروگرام ہے بات سے بات راہیلہ کے ساتھ۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر ہفتے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بہت ہی زبردست شخصیات سے، اور آج آپ کے لیے بڑی ہی خاص شخصیت کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کو کیا بتائیں کہ پاکستان میں جب بھی کبھی میں سیاست کے حوالے سے اسپیشلی جب دیکھتی ہوں کہ خواتین کسی میدان میں سامنے نظر آتی ہیں تو پھر بہت ہی خوشی بھی ہوتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ سیاست کے حوالے سے خواتین کے لیے یہ فیلڈ سیف ہے یا نہیں ہے، لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ آج کل نمایاں طور پر سیاست میں نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ہی ایک خاتون آج ہمارے پروگرام میں ہماری مہمان ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہے ناز بلوچ سے۔ السلام علیکم ناز۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ تھینک یو سو مچ، آپ آئی ہیں یہاں پر۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان سے جب ناز آئیں گی تو میری پوری کوشش تھی کہ آپ کو بہت سارے آپ کی جو مصروفیات ہیں اس میں سے کسی طرح سے کھینچ کے لے کر آ جائیں۔ تھینک یو سو مچ فار آنرنگ می اینڈ ہیونگ می ان یور شو، اور مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کر یو ایس اے میں بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں، ایک بہت ہی پاکستانی دیسی سٹائل میں اپنے اور دیسی سٹائل میں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو ایسی خواتین ہیں جو لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں کیا کیا کر رہی ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، اور آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے۔ بالکل۔ تو ناز، آپ مجھے بتائیے کہ ناز بلوچ سیاست سے ہٹ کر کیا ہے؟ سیاست سے ہٹ کے میں ایک ایز اے ہیومن بینگ آئی ایم اے ویری کیئرنگ پرسن، ایک بہت ہی سوشل پرسن ہوں۔ آئی لائک ٹو ڈو سوشل ایکٹیویٹیز۔ کوئی بھی ایشوز جو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے اسپیشلی، مطلب یہ ایک ذمہ داری کا احساس مجھے ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فیملی میں پیدا کیا جہاں پہ بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر ٹریٹمنٹ ملی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی سے ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اور اسی سے کانفیڈنس لیول ایک بلٹ ہوتا ہے ایک لڑکی کا۔ اور اس کے بعد میں نے جب تعلیم حاصل کی اچھی یونیورسٹیز میں، اچھے اچھے سکولز میں، جب میں نے تعلیم حاصل کی تو مجھے احساس ہوا کہ I must do something for those people and those women in my country جو کہ تعلیم سے محروم ہیں، جن کو اپنی زندگی کی بنیادی حقوق کا شعور نہیں ہے، تو why not do something for them؟ تو ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کے حقوق کے لیے، ان کو رائٹس دلوانے کے لیے اپنی جدوجہد کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا کاز ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں انسانیت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی درس نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ایک ایسا ایگزامپل بنانا چاہتی ہوں، اور اسی کی کوشش میں رہتی ہوں۔ ہمیشہ ایک جستجو ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بناؤں، ایک ایسا اچھا انسان بناؤں کہ میں کسی کے کام آ سکوں اور خدمت کر سکوں اور ایک رول ماڈل بن سکوں۔ یہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ اچھا، بات یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے جس طرح سے اپنے بارے میں جو بیان دیا ہے اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ سیاست میں آنے والی خواتین بڑی سیریس قسم کی ہوتی ہیں۔ آپ شخصیتاً کیسی ہیں؟ آپ کوئی مطلب لائیولی ٹائپ کی ہیں اور بچپن میں شرارتیں کیا کرتی تھیں؟ کیا نہیں، بچپن میں تو یہ ہے کہ میں اپنے بہنوں میں سب سے چھوٹی ہوں، تو میں بہت ہی ایک ماماز بیبی ہوا کرتی تھی بچپن میں، اور آئی واز ناٹ اے نوٹی چائلڈ، آئی واز اے ویری کوائٹ چائلڈ، اینڈ سارے لوگ پیمپر کرتے تھے، سارے لوگ مل کے کہتے تھے پیمپر بھی بہت ہوتی تھی۔ جی ہاں، بہن بھائیوں میں مجھے بیبی سسٹر کے طور پہ مجھے بڑا ایسے ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور میں اپنی مدر سے بہت زیادہ اٹیچ رہی ہوں اور ابو سے بھی۔ تو میں باقی بڑے بہن بھائیوں کی جو کمپلینٹس ہوتی تھی نا، جو امی ابو سے وہ چھپاتے تھے چیزیں، تو میں جا کے ان کو بتا دیتی تھی کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، اور جب ان کو ڈانٹ پڑتی تھی تو پھر وہ سیدھے میرے پاس دوڑ کے سب آتے تھے کہ یہ تم نے شکایت کی ہے ہماری۔ تو یہ تو میں امی ابو سے اتنی اٹیچمنٹ کا لیول ہوتا تھا میرا کہ میں ان سے کوئی بات چھپاتی نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ ایک اچھی چیز بھی ہے، اور بہن بھائیوں کے اندر بڑا پیار محبت بھی بچپن میں ہوتا ہی ہے۔ بڑے ہو کے سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بچپن کے دن تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ بٹ آئی ایم اے ویری فرینڈلی پرسن، اور آئی ایم اے ویری کیئرنگ پرسن اینڈ اے ویری فرینڈلی پرسن۔ ابو آل میں نے دنیا میں بڑے قسم کے لوگ دیکھے، میں نے اپنے ارد گرد بھی ایسے لوگ دیکھے جو کہ احساس نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں فیلنگز نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جو ایک ڈالا ہے، کیئر ڈالا ہوا ہے، وہ اس سے یہ کہ میں لوگوں کی کیئر بھی کرتی ہوں، اور لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کر کے اپنی بہت ساری دلوں کی باتیں مجھ سے کرتے ہیں، مجھ سے شیئر کرتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ چلیں جی ان سے ہم نے مشورہ
مشورہ کیا ہے تو مشورے کے قابل سمجھتا ہے کوئی آپ کو, تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. اینڈ وین آئی ایم ود چلڈرن, آئی لو چلڈرن, مائی نیفیوز اینڈ نیسز, ہاں جی میرے بھائیوں کے بچے ہیں, بہنوں کے بچے ہیں, آئی لو دیم, آئی لو کڈس. اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہنسی مذاق, اور میں بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو میں انہی کی طرح بن جاتی ہوں. تو میری اکثر مجھے یہی لگا کیونکہ آپ کی بڑی لائیولی سی پرسنالٹی ہے, کیونکہ آپ کو جب بھی کبھی میں پرسنلی میں نے کسی پروگرام میں بھی آپ کو بات کرتے ہوئے سنا تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ ایک بہت ہی سیریس, بہت ہی جیسے کہ میں کچھ ہوں, اور جیسے ہوتا ہے نا سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو راحیلہ ایک بات بتاؤں کہ میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے, اور میں اپنی کامیابی کا جو راز ہے میں آپ کو آج بتانے لگی ہوں. ہاں آج بتائی دو. ہاں میں آپ کو اپنی کامیابی کا راز بتاتی ہوں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو عزت اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, اور آپ کی کوئی کوالٹی ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے اور اللہ آپ کو عزت دیتا ہے. تو لیکن مجھے میرے ہسبینڈ نے ہمیشہ ڈے ون سے ایک بات سکھائی جو میں کریڈٹ اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ ناز تم جتنا بھی آسمان کی بلندی کو چھوؤ لیکن اپنے پیر ہمیشہ زمین پہ رکھنا. یہ بہت اچھی بات ہے. جس دن تم نے اپنے پیر زمین سے اٹھا دیا اور اپنے اندر غرور اور تکبر اور اکڑ ڈال دیا, اس دن تمہاری تمام جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے یہ جاتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگتا. تو میں اس چیز کو میک شیور کرتی ہوں کہ اپنے اندر تکبر نہ ڈالوں, غرور نہ ڈالوں. اینڈ I have not changed my attitude with anyone. میں جو پہلے ناز بلوچ تھی آج بھی ان لوگوں سے جو میرے فرینڈز ہیں جو پہلے والی ناز بلوچ, سیاست سے پہلے والی ناز بلوچ کو جانتے تھے, آج بھی وہ میرے ساتھ ویسے ہی بیٹھتے ہیں. آج بھی اسکول کی فرینڈز ملتی ہیں, آج اور ویسے ہی ہنسی مذاق ہے. کالج اسکول فرینڈز ہیں, آج کوئی کہاں پہ کوئی کہاں ہے, بٹ وین ایور وی میٹ ہم اسی طرح ملتے ہیں, اور کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں فیل کرتا کہ او مائی گاڈ شی از اے سیلیبریٹی اور یو نو شی از اے پولیٹیشین اور یہ وہ. تو I don't make myself you know look larger than life کہ میں I am something you know. تو یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ تکبر ہوتا ہے, اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کبھی زندگی میں تکبر سے بچائے, بہت بڑی بات ہے, غرور سے اللہ بچائے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا آپ بیسیکلی بلوچ خاندان. جی ہاں. تو آپ کے فادر جو ہے وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ انوالو رہے, اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, اور بہت عرصے تک یہ سمجھ لے کہ وہ اس کے فاؤنڈر ممبرز میں سے تھے. ایگزیکٹلی رائٹ. تو وہ جو کام کر رہے تھے, کیا انہوں نے آپ کو اس سلسلے میں کچھ گائیڈ لائن دی کہ آپ کس طرح سے سیاست کر پائیں گی؟ دیکھیں راحیلہ, بچپن سے ہم جب چھوٹے سے ہوتے تھے تو میرے چلے ہم ان کا نام لیتے ہیں نا, عبداللہ بلوچ صاحب. عبداللہ بلوچ صاحب جو ہیں مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان میں سیاست کے حوالے سے بہت اچھا ان کا نام رہا ہے. جی ہاں. تو میرے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے فاؤنڈر ممبر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے 1968 حالہ کنونشن میں انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی, اور پھر وہ بھٹو صاحب کے تھرو آؤٹ جو ہے وزارت ان کے پاس رہی ہے, 5-6 پورٹ فولیوز رہے ہیں ان کے پاس. تو ہی از امنگسٹ دا آنےسٹ اینڈ کریڈیبل پیپل آف پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی ایک ایسوسیشن بھٹو صاحب کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے جنہوں نے سیاست اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں قدم پیپلز پارٹی سے رکھا ہو, اور ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے ساتھ دیکھا ہو, اور ان کے ساتھ ان کی پولیٹیکل گرومنگ ہوئی ہے, تو وہ ان کی سیاسی بصیرت میں اور میں سمجھتی ہوں ایک بہت تربیت ہے. تو ان کی جو تربیت ہے وہ ہم میں اس طرح سے ٹرانسفر ہو کے آئی کہ دن رات ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی لیڈر آ رہے ہیں. الیکشنز ہوتے تھے تو میرے والد صاحب کے الیکشنز میں ہم دیکھتے تھے کہ کیسے ورکنگ ہو رہی ہے, کیسے ورکرز جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں, کس طریقے سے ووٹر لسٹ بن رہی ہیں, کس طرح پولنگ ایجنٹس پریپیئر ہو رہے ہیں. تو یہ تو میں نے بچپن سے دیکھا ہے. تو وہ جو پروسیس میں دیکھتی تھی تو میں آبزرو, تو آئی ایم اے ویری گڈ آبزرور. تو وہ ہم نے آبزرو بھی بڑا کیا. ان کے کارڈز بن رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں, بالکل. تو وہ ساری چیزوں میں ہم لوگ بچپن سے ہی ہم انٹرسٹ لیتے تھے, اور ہر ڈنر پہ ہمارے گھر میں روزانہ رات کو ڈنر ہمارے والد صاحب کے ساتھ سب بچوں کا ہوتا ہے. یہ ایک روٹین ہے. ہاں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا ڈنر اپنے فادر کے ساتھ نہ ہوا ہو. کبھی کوئی باہر دعوت ہو گئی, یہ ڈنر ہو گیا, دیٹس سم تھنگ ایلس, لیکن ورنہ گھر پہ ہیں تو ابو کے ساتھ ڈنر, اور اس ڈنر میں پولیٹیکل ڈسکشن مسٹ ہوتی تھی. تو وہ سیاسی طور پہ کبھی محترمہ نصرت بھٹو آ رہی ہیں, کبھی مرتضی بھٹو گھر پہ آ رہے ہیں, کبھی کوئی. تو یہ سارا جو گھر میں بیوی صاحبہ ہیں, یہ سارے لوگوں کا جو آنا جانا ماحول میں تھا, تو وہ پولیٹیکل ماحول رہا ہے. لیکن میرے فادر نے کبھی انڈورس نہیں کیا کسی بیٹی کو یا بیٹے کو کہ آپ بھی پالیٹکس میں ضرور قدم رکھیں. اچھا.
تو مائی بردرز آر الحمدللہ اور بہنیں وغیرہ سب اپنی اپنی لائف میں جو ہے دے آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. لیکن میں جو ہے پالیٹکس میں نے اس لیے چوز کی, یہ میں کہتی ہوں نا کہ وہ آپ کی جینیٹک ہوتا ہے, تو سم تھنگ جو کسی نہ کسی میں آ جاتا ہے, وہ بس گھوم پھر ایک کے نا. ہاں جی بالکل. تو میری شادی ہوئی, شادی کے بعد جو ہے 2011 میں when I got married, تو میں میرے ہسبینڈ ایک دن بیٹھے تھے, ہم دیکھ رہے تھے کراچی کے حالات سے بہت تنگ تھے. اچھا, آپ کو پتا ہے وہاں جو بہت اچھا شادی سے پہلے مطلب کوئی آپ کا نہیں, پالیٹکس شادی سے پہلے دیکھیں میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ بچپن سے when I was a child I was a very keen observer of محترمہ بینظیر بھٹو's speech. As a child میں آپ کو بتا رہی ہوں بڑی میں آپ کو ایسی باتیں بتا رہی جو میں نے پہلے کبھی نہیں بتائی. میں محترمہ کی اسپیچ بڑے غور سے سنتی تھی, and then I used to copy her speeches. ایسا تو نہیں لگتا کہ جیسے اب آج کل بلاول ان کی اسپیچ کو جو ہے وہ کاپی کرتے ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے ان کی آواز بھی ویسی ہو گئی ہے. وہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن میں جو ہے نا I used to like her, اور وہ ان کی اسپیچ کا طریقہ ہوتا تھا, the way she used to speak, and being a woman نا مجھے ایک اچھی فیلنگ ہوتی تھی کہ she is a woman and she is a prime minister of a Muslim world. پاکستان, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے کہاں خواتین آپ کو نظر آتی ہیں. تو میں تو honestly speaking I used to love her personality and I really used to idealize her personality کہ ایک عورت ہو کے اتنی پاورفل جو ہے وہ she is a prime minister, she is leading her country اور سارا کچھ, تو مجھے ہمیشہ انہوں نے انسپائر کیا. لیکن سیاست میں آنے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ کسی ایک پارٹی کے لیے, لیکن آپ نے ان کو رول ماڈل کے طور پہ دیکھا. میں نے ان کو ہمیشہ جو ہے نا I used to like her, اور میرا پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتا تھا تو میں ان کو ہمیشہ جو ہے نا مطلب پسند کرتی تھی. لیکن ہوا یہ کہ جب کراچی محترمہ کی شہادت کے بعد جو ہے ایک ویکیوم پالیٹکس میں بہت بڑا آیا, پھر میں نے دیکھا کہ کراچی کے اتنے برے حالات, ٹارگٹ کلنگ اور بہت ہی, ہم نے تو خود کراچی کو دن رات, میں تو وہاں رہتی رہی ہوں, مجھے اچھی طرح پتہ ہے. بالکل تو ان حالات کے اندر میں کہتی تھی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان کے خلاف بولنے کو تیار ہو کہ جو ظلم کر رہے ہیں. لیکن when I saw عمران خان کہ جس طرح انہوں نے آ کے لیڈ لیا, تو then me and my husband we said کہ this is the man who is at least taking a stand against wrong, اور حق اور سچ کے جو کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو میں نے کہا ان کا ساتھ میں بھی شاید اس لیے بھی کہ ان کا کوئی پہلے سے کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. Yes, and then as a child, when I was a child, تو ہمارے اسکول میں کراچی میں خان صاحب آئے تھے فنڈ ریزر کرنے شوکت خانم کا, اور تب میں پرائمری اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے پوری بکلیٹس بھر کے جو ہے نا پورے اپنے کلاس رومز میں بھرتے تھے ہم بکلیٹس, اور ساری فنڈ ریز کر کے ہم دیتے تھے شوکت خانم کے لیے. تو وہ تو I had known عمران خان ایز اے کرکٹر, I had known him as a philanthropist, تو وہ ایک ریسپیکٹ لیول تھا ہمیشہ. لیکن ان کی جو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کوالٹی میرے سامنے جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا, and I felt that he's the right man and Pakistan needs a leader, ایک ویکیوم ہے اس کو یہ فل کر رہے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ وہ کرکٹ کے اندر لیڈر تھے تو اس لیے ان کی جو سیاسی زندگی ہے اس میں بھی ان کی لیڈرشپ کام آئی ہے؟ ایگزیکٹلی, یہ ان کی دیکھیں یہی ان کی کیپٹنسی اور ان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ آپ دیکھیں نا کہ ہمت نہیں ہارتے. انہوں نے جو ٹاسک سوچا ہے نا کہ I want to do this, وہ جب تک اس کو پہنچیں گے نہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اچھا, مجھے پتہ چل گیا کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھنے والے ہیں, اور ناز ان کے ساتھ ساتھ ہیں. ناز, آپ کی یہ جو سیاسی زندگی اس کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عام جو خواتین کے شوق ہوتے ہیں, اچھا پہننا اور کچھ ہلا گلا کرنا اور کچھ گھر کی کھانے پکانے میں کچھ چیزوں میں انوالو ہونا, اس کا بھی کوئی شوق ہے؟ دیکھیں کوکنگ تو میں نے اسکول میں کوکنگ کلاس میں سیکھی تھی 8th اسٹینڈرڈ میں, تو کوکنگ مجھے آ گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ ابھی تو سنس آئی ایم ان پالیٹکس مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا کوکنگ کرنے کا. اور کہتے ہیں نا کہ وے ٹو اے مینس ہارٹ از تھرو ہز اسٹمک, تو میرے ہسبینڈ کو کھانے کا بڑا شوق ہے, ہی از اے ٹپیکل لاہوری, تو ہی لوز فوڈ اینڈ گڈ. اچھا, یہ بلوچی کا اور پنجابی کا کمبینیشن بھی سمجھ نہیں آیا, کیا وجہ ہے؟ بڑا ایک مشکل کمبینیشن تھا اینڈ اٹ ٹک ایئرز. تو کیونکہ میں آئی ایم اے بلوچ, اور ایک ٹپیکل ٹرائبل بلوچ سسٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بلوچ کی شادی بلوچ سے ہوگی, پنجاب کی شادی پنجاب سے ہوگی, اور بالکل نہیں ہوگی باہر. آؤٹ سائڈ کلچرل ڈفرنس ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن ہماری شادی ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے ایک بہت ہی اچھی ایک ایگزامپل ہے فار دوز پیپل جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایسا چاہیے. ہاں, کیونکہ یہ دیکھیں ہم کہاں دیکھا تھا انہوں نے آپ کو؟ انہوں نے مجھے کسی ایونٹ میں دیکھا تھا کراچی میں. اچھا, اور ان کو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھے. بس دل ہار بیٹھے. آپ کو پتا ہے کہ دل ہارنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے, اور ناز پہ دل ہار سکتے تھے ویسے. تو اس کے علاوہ he waited 7 years for me. Oh wow. 7 سال تک ان کو, جی, because my family was a very stubborn family.
میری فیملی جو ہے نا وہ اتنی ایزی گوئنگ نہیں تھی. اٹ واز لائک اے لاٹ آف آبجیکشنز کہ جی ہم بلوچ ہیں, ٹپیکل بلوچ ہیں, بلوچ کی فیملی کی شادی کیسے کسی پنجابی فیملی میں ہوگی, یہ وہ. اچھا پھر ایٹ اے ٹائم کبھی یہ بھی ہوتا رہا, ظاہری بات ہے کہ میرے ہسبینڈ کی فیملی بھی سوچتی تھی کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں جو مطلب یو نو واٹ دے وانٹ لائک. اچھا آپس میں دونوں فیملیز کی دوستی بھی بہت اچھی تھی میری پیرنٹس تو کی. کیسے آپ ان کو جانتے تھے؟ نہیں, یہ کسی ایونٹ میں ملے اور اس کے بعد ان کی فیملی نے اپروچ کیا اینڈ دین اور گھر والے آپ کے آسانی سے راضی ہو گئے؟ گھر والے نہیں, آسانی نہیں, اٹ ٹک اے لانگ ٹائم, Okay. کیونکہ میرے گھر والوں کو لڑکا پسند تھا, فیملی بہت اچھی لگتی تھی, سب کچھ تھا, لیکن میری فیملی کا صرف یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ جی بلوچ ہے, انہوں نے شادی ایک پنجابی میں کی. بٹ آج میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میرے فادر کے, میری امی کے سب کے فیوریٹ ہیں, میرے بہن بھائیوں کو سب کی فیوریٹ ہیں. تو ہی از a very nice human, he's a very loving and caring person, and alhamdulillah I'm blessed that he's a very good friend of mine. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی دوستی ہے. دوسرے یہ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی ارینج میرج ہوئی تو آپ نے ان کو اپنی نظر سے دیکھا ہوگا پھر کہ جی میں ناز بلوچ ہوں اور یہ مجھے کہیں پسند کیا تھا اور میں نے تو خود سے ان کو پسند نہیں کیا ہے. کبھی ایسی فیلنگ آئی کہ مجھے لو میرج کرنی چاہیے تھی؟ نہیں جی, یہ تو ہماری پھر بیکاز ہی لوڈ می, اینڈ جب مجھے پتا چلا کہ ہی لوز می تو سب سے اچھی بات ہے کہ زندگی بھر پیار کریں گے. اینڈ دین اچھا مجھے پتا چلا ہی لوز می, اور حقیقتاً ہی ہیز اے ویری کول پرسنالٹی اینڈ اے ویری نائس پرسنالٹی, تو آف کورس آئی آلسو لو ہم. تو ہم یہ پھر جو ہے شروع ایک طرف سے ہوا اور پھر دونوں طرف سے, ہم دونوں پیار کے لیے تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے پیار کی ضرورت ہے. وی لو ایچ ادر. تو اب یہ ہے کہ وی آر اے ویری گڈ فرینڈلی لونگ کپل الحمدللہ. اور ہم اوروں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جی میاں بیوی دوست رہیں, آپ آپس میں ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کریں گے تو لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. اور اچھا تو پھر جب یہ شادی ہو گئی آپ کی, اب ماشاءاللہ کتنے سال ہو گئے؟ ہماری شادی کو ابھی 5 years. اور فیملی بڑھائی آپ نے؟ نہیں جی, ابھی تک ہم نے صرف سیاست میں توجہ پوری میں نے دی ہے. آپ نے سوچا کہ اپنے ملک کو اپنی فیملی بنائیں گے؟ Yes, and there is so much to be done I think in life. I believe کہ دیکھیں اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, لیکن دیکھیں آج کل ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا ماں باپ ساری زندگی اپنی اولاد کے پیچھے لگا دیتے ہیں, اور پھر وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو ماں باپ کی کوئی ورتھ نظر نہیں آتی, وہ بھول جاتے ہیں کہ ان پیرنٹس نے ہمارے لیے کیا کیا. تو وہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں, آپ دنیا میں بہت سی مثالیں, اور کچھ اچھے بچے بھی ہوتے ہیں جو پیرنٹس اپنے ماں باپ کا خیال بھی رکھتے ہیں, لیکن وی آر اوکے ود اٹ, لائک یو نو وین ایور وی پلان ٹو ہیو چلڈرن, ہم انشاءاللہ ان کی تربیت بھی اچھی کریں گے اور ایک اچھے پیرنٹس بنیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ فی الحال می اینڈ مائی ہسبینڈ وی آر ٹو, چلے اچھی بات ہے, ابھی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. تو ناظرین, ناز بلوچ اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں, ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ان کی مزے کی باتوں کے ساتھ. اور بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں چھوٹے سے بریک کے بعد ایک بار پھر آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد. بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, اور بات ہو رہی ہے ناز سے, مزیدار قسم کی, ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے بھی اور ان کی سیاست کے حوالے سے بھی. میں چاہوں گی کہ ناز, جب آپ نے سیاست کا انتخاب کر ہی لیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر, اور آپ کو لگا کہ جی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں جو ہوں وہ باقاعدہ عملی سیاست میں آ جاؤں, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں, اور ان ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو سیاست کے حوالے سے کچھ سوالات میں نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جوابات دیتی ہیں. ناظرین دیکھیں, ناز بلوچ ہیں کیونکہ ان کا تعلق سیاست سے, لیکن میں ان کو صرف سیاسی حوالے سے نہیں بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ان کی اپنی شخصیت کے حوالے سے بھی جانوں. لیکن پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عام خواتین جو ہیں, جو ہماری گھریلو خواتین ہیں, وہ اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, میں ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں کہ بنگلہ دیش میں جس طرح گرامین بینک نے لوگوں کو, عورتوں کو ایک امپورٹنس دے کر خواتین کے نام پہ جب لون سٹارٹ کیا تھا, اور اس کے بعد خواتین کی ایک ریسپیکٹ بڑی تھی. پہلے عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے, پراپرٹیز گھر ان کے نام نہیں ہوتے تھے, اور اس کے بعد لون لینے کے لیے لوگوں نے پراپرٹیز گھروں کے عورتوں کے نام کی, عورتوں کو ایک امپورٹنس ملی. تو میں ہمیشہ اس چیز کی ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک
سپورٹر ہوں کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں. They should know their rights. اور عورتیں ہی معاشرے کو کامیابی اور ترقی کی طرف لے جانے والی ایک پلر ہوتی ہیں, اور ایک پڑھی لکھی باشعور ماں جو ہے وہ ایک اچھے بچے کو تربیت ایک اچھی دیتی ہے, اور وہ بچہ ایک اچھا اپنے ملک کے لیے ثابت ہوتا ہے سٹیزن. پھر آپ دیکھیں ہمارے جتنے کارخانے ہیں, جتنے ہمارے جو زرعی زمین ہے پاکستان میں رقبے کے لحاظ سے ہمارے پاس بہت بڑی زرعی زمین ہے, اس کے اوپر کاشتکاری میں بھی عورتیں دن رات محنت کرتی ہیں. They're the women behind us. تو وہ جو مائیں ہیں, وہ جو عورتیں ہیں, ان کو ان کے حقوق جب تک نہیں ملیں گے تو پاکستان کو کامیابی میں لے جانے میں ہمیں اتنی آسانی تب ہوگی جب ان کے حقوق ہم دیں گے عورتوں کو. لیکن اب آپ کے اسی بات سے میں بات سے آگے بڑھاتے ہوئے یہی کہوں گی کہ آج بھی پاکستان میں خواتین کو وہ مقام حاصل نہیں جو ان کو حاصل ہونا چاہیے. اور میں آپ کو راحیلہ ایک بات بتاتی ہوں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. لوگ سوچتے ہیں بہت آسان ہے کسی عورت کے لیے سیاست کرنا, ایک عورت کے لیے ہر چیز. نو, اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. آپ کو بہت کچھ ٹالریٹ کر کے برداشت کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, اور صبر پیشنس جو ہے نا وہ ایک عورت کے اندر جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا آگے اپنے آپ کو موو آن کر سکے گی. اور ہمارے پاس بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت پولیٹیکلی میل ڈومینیشن ہمارے پاس ہوتی ہے. تو میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ آج بھی دیکھیں کہ اسمبلیز کے اندر جو مردوں کی تعداد ہے کتنی زیادہ ہے. وہ عورتیں مرہون منت ہوتی ہیں جو ریزرو سیٹ پہ آتی ہیں, وہ مرہون منت ہوتی ہیں کہ پارٹی کے جو میل ہیں وہ بیٹھ کے لسٹ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی عورتیں ہماری اسمبلی میں جائیں گی, کون سی نہیں جائیں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں ابھی پی ٹی آئی کی ہم نے کانسٹیٹیوشن ریویو کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے, اینڈ آئی واز اے ممبر ٹو دیٹ کمیٹی, اور خود بیٹھ کر میں نے اس میں یہ شک کلوز ہم نے ڈلوائی کہ دیکھیں ہماری جو عورتیں ہیں ان کی جو انٹرویوز ہوں گے, ان کی جو لسٹ بنے گی وہ خواتین بنائیں گی بیٹھ کر. وہ مرد بیٹھ کے نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی خواتین نے ریزرو سیٹ پہ جانا ہے, کس پہ نہیں جانا. تو یہ جو میل ڈومینیشن ہے اس کو نکالنا بہت ضروری ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ اپنے they treat you like سیکنڈ سٹیزن. تو یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے عورتوں کو, میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ جو خواتین جو ہے وہ اپنی اپنی پارٹیز کے لیے صرف اپنے رنگوں کے ساتھ بیٹھی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہمیشہ خواتین کو اس نظر سے ہی زیادہ دیکھتے ہیں. پیپل ود سبسٹنس, پیپل ود سم مٹیریل, اور ان کے پاس یہ برین ہو, تو ان عورتوں کو جو ہے نا ہمیں آگے پروموٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کو آگے لانا چاہیے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پالیٹکس میں بھی عورتوں کو اتنا نہیں کوئی ہر جگہ سنی جاتی ہے. یہ تو ابھی تھوڑے عرصے پہلے سے ایک دم مطلب اگر 8 مرد بیٹھے ہیں تو 1 خاتون بیٹھی ہوں گی, اگر 10 مرد بیٹھے ہیں تو 2 خاتون بیٹھی ہوں گی, تو 2 خواتین بیٹھی ہوں گی, اور ان خواتین کی بات سے زیادہ اہمیت اکثر مردوں کی باتوں کو دی جاتی ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے ناز, مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کی باتوں سے یہ جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری جو خواتین ہیں ضرور سیاست میں ہیں, لیکن شاید ان کے اندر ابھی تک اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتنا اسٹرانگ جیسے آپ کا ایک ویو ہے نا وہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو میں نے ہمیشہ جو ہے نا کوشش کی کہ پی ٹی آئی میں جب میں نے قدم رکھا میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب ہیز اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار وومن. وہ عورتوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں. بلکہ مجھے آتے ہی انہوں نے جب میرے ساتھ کمیونیکیشن جب میری خان صاحب کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے خود ذمہ داری دی میڈیا کی. مجھے پتا آپ میڈیا ایڈوائزر ہیں. جی ہاں, تو انہوں نے میڈیا کی مجھے ذمہ داری دی, اینڈ دین آئی ٹرن ٹو بی اے اسپوکس پرسن. پھر میڈیا ایڈوائزری کمیٹی خان صاحب نے بنائی, اینڈ آئی ایم اے ممبر ٹو دیٹ امنگس دی ایڈوائزر آف خان صاحب. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھا کہ اس میں صلاحیت ہے بات کرنے کی, اور پارٹی کے سب سے بڑی بات یہ ہے بات کرنے کی صلاحیت. تو وہ اور خان صاحب بہت زیادہ اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کو میڈیا پہ جانا چاہیے جو کہ میری پارٹی کے پالیسیز کو اور میری پارٹی کو صحیح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص پارٹی میڈیا میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اور جس میں صلاحیت نہیں ہے تو وہ میڈیا میں ہرگز نہ جائے. تو یہ ایک ان کی بڑی اچھی پالیسی, کیونکہ ایک پارٹی کا کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان پہ ایک امپریشن جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. لیکن پتہ ہے کیا, میں نے یہ دیکھا جیسے ان دنوں میں مسلسل دیکھتی ہوں کہ ٹی وی پر جتنے ٹاک شوز آ رہے ہوتے ہیں, ان ٹاک شوز میں میں خاص طور پہ یہ سوال بنا کے لے کر آئی تھی آپ کے لیے کہ ان میں سیاست دانوں کی جو ایک دوسرے کے لیے کردار کشی کی جاتی ہے, وہ دیکھ کر جو دیکھنے والے عوام ہیں وہ کیا زیادہ کنفیوز نہیں ہوتے؟ ان کی ایسا نہیں لگتا کہ ایک نورا کشتی چل رہی ہے, کس طرح کا سلسلہ ہے وہ؟ یس ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے نا کہ عورتوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت میڈیا میں بیٹھی ہے کسی مخالف پولیٹیکل پارٹی کی اور اس نے کوئی بات کہہ دی، کوئی سخت بات کر دی جو کسی کو ناگوار گزری، تو وہ ادھر ہی کیریکٹر اسیسینیشن پہ اتر آتے ہیں. یہ غلط بات ہے، کیونکہ دے نو کہ وہ ایک ایسا سینسیٹیو موضوع ہے کہ اس کے اوپر ایک عورت اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کر نہیں سکتی ہے میڈیا کے اوپر، وہ گھبرا جائے گی اور وہ اپنی عزت کی خاطر چپ ہو جائے گی. تو یہ اس قسم کی جو نوٹوریس مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی پاکستان میں ختم ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو صرف یہ جو ہوتا ہے نا ذاتی تنقید، ذاتیات کے اوپر آ کے بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا، اب خان صاحب اگر بات کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک براڈ بات کر رہے ہیں، کرپشن فری پاکستان کی بات کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ کرپشن فری پاکستان کی بات کرتے ہیں تو تھری اسٹوجز جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائیں گے اور آ کے وہ ذاتی تنقید شروع کر دیں گے خان صاحب کے اوپر، ان کی ذاتی زندگی. اچھا ایک بات میں نے بڑی عجیب نوٹ کی کہ آپ کے یہاں چونکہ بات آ گئی ہے پارٹی کی اور آپ کے لیڈر کی، تو یہ کیا بات ہے کہ بار بار لوگ جو ہیں وہ پارٹی میں آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں؟ بہت تیزی سے میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی میں لوگ جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سیاست میں صبر، تحمل اور جو ہے ایک آپ کے پاس ایک وہ ایپٹ ہونا چاہیے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں. لیکن جو لوگ جو ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے آتے ہیں نا کہ یار ہم کوئی وزیر بن جائیں، ہم کوئی مشیر بن جائیں، ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، اور جب وہ آتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہے ہوتے پارٹی میں، بیکاز پارٹی نیڈس ٹائم. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سیاستدان بننے کے لیے کوئی کرائیٹیریا ہے کیا؟ نہیں دیکھیں سیاستدان بننے کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ محنت ہے. آپ محنت کریں گے، آپ کام کریں گے، عوام کی خدمت کریں گے، ایشوز پہ آپ باہر نکلیں گے، آپ پارٹی کو وقت دیں گے تو آپ کی قدر پارٹی میں ہوگی. لیکن اگر آپ پارٹی کو وقت نہیں دیں گے، آپ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے مطلب ایک باتیں کرتے رہیں گے اور خدمت. کیونکہ میں تو عملی طور پہ الیکشنز لڑی ہوں کراچی سے، قومی اسمبلی کی نشست پہ میں واحد خاتون تھی جو 2011 میں پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں سندھ میں ٹکٹ دیا، اور وہ بھی کراچی کے ایک بڑے سینسیٹیو علاقے سے میں نے الیکشن لڑا. کراچی میں الیکشن لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے. مجھے پتا ہوتا تھا کہ ایک ایسا ماحول ہوتا تھا کہ نہ ہم پولیس کو اپنا تحفظ کے لیے پورا سمجھتے تھے، بیکاز کیا حالت ہے وہاں پہ. ایک چیز یہ بھی ہے، دیکھیں میں یہی کہتی ہوں کہ کیا خواتین جو سیاست میں آتی ہیں ان کے سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیف ہے سیاست میں آنا؟ دیکھیں سیفٹی تو کہیں پر بھی نہیں ہوتی پاکستان میں، مرد ہو یا عورت ہو، جہاں پہ جن کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش پوری کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سیاست بہادری کا نام ہے، اسپیشلی پاکستان میں رہ کے تو بہادری کا نام ہے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ بہادری کس قسم کی ہونی چاہیے؟ کیونکہ میں نے کبھی کبھی اسمبلیوں میں دیکھا کہ خواتین جو ہے وہ ہاتھا پائی کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھی جھوٹے اتار لیتے ہیں. کس قسم کی چیزیں ہیں؟ اچھا آپ کو لگتا نہیں کہ عورتوں کی ایک ریسپیکٹ ہونی چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے؟ That is so sick. اور یہ ایک اگلی مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کی انسلٹ اور ہیوملیشن کر رہی ہو، اور اسپیشلی ایٹ اے پبلک میڈیم، ایٹ اے پبلک پلیس. جب آپ کو لوگوں کا نمائندہ آپ بنے ہوئے ہیں، آپ کی پارٹی کا ٹیگ آپ کے ساتھ ہے، آپ پوری پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کو احتیاط کرنا ہوتا ہے. آپ کا ہر رویہ پبلک ہو، ذاتی ہو، ہر قسم کے رویے میں آپ کو احتیاط کرنا ہوتا ہے، بیکاز پارٹی کے پیچھے بہت بڑا آپ کی ایک ٹیگ ہوتا ہے. لیکن یہ جو رویہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ جو کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے پرسنلی ٹی وی پہ اسمبلیز کے اندر لوگ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح کی یہ سچویشنز ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن میرا خیال ہے کہ اب بہت ایجوکیٹڈ عورتیں آگے آئی ہیں اور بڑے ایک اچھا جو ہے یہ ایک پاکستان کی سیاست کے اندر ایک اچھی ایڈیشن ہے عورتوں کا آنا. اور عورتوں کا احترام جتنا مردوں پہ ضروری ہے اتنا عورتوں پہ بھی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور عورتیں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کریں. اگر آپ کسی کو اپنے سے اچھا بہتر دیکھ رہے ہیں تو اس پہ وہ جو ایک جیلیسی فیکٹر ہوتا ہے اس میں آ کے آپ اس کو روکنے کے لیے حربے نہ کریں، سازشیں نہ کریں، پلاٹ نہ کریں. کیونکہ میں کہتی ہوں کہ یہ سیاست ہے، پاکستان کی سب خدمت کے لیے آئے ہیں. کوئی سٹار پلس ساس بہو کا پروگرام نہیں چل رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہی خواتین سیاست میں آ گئی ہیں جو گھریلو سیاست بھی اچھی جانتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیاست میں آنے کے بعد جب سے میں سیاست میں ہوں، میں نے اپنے اندر جو ایک چیز فیل کی ہے، آلدو کہ میرا ایک نیچر شروع سے بھی ایسا ہے، لیکن سیاست میں آنے کے بعد آپ کے اندر اتنا پیشنس اور صبر آتا ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ آپ میں ٹھہراؤ آتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کب میں نے کیا بولنا ہے اور کس سچویشن میں کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر کہیں پر کوئی اور سچویشن کریٹ بھی ہو گئی ہے تو اس کو کس طرح ایک ڈیزالو کر کے ایک نیوٹرلائز کرنا ہے معاملات کو. یہ چیزیں مجھے سیاست نے بہت سکھائی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو خواتین سیاست میں ہیں ان میں اور جو دنیا میں دوسرے ممالک میں جو سیاسی خواتین ہیں جو اس قسم کے میدان میں کام کر رہے ہیں ان میں آپ کیا ڈفرنس فیل کرتی ہیں؟ دیکھیں
بہت فرق ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمارا کلچرل فرق ہے. کلچرل ایشو یہ ہے کہ ایکسیپٹنس. عورتوں کو ہر جگہ پہ مرد بہت سارے ہمارے پاس جو ہے نا وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ جی یہ عورت ہے یہ چار دیواری میں گھر پہ رہے, یا یہ عورت ہے یہ کرے گی لیکن یہ نہیں کرے گی, یہ عورت ہے یہ ڈاکٹر تو بن جائے گی لیکن یہ جو پائلٹ نہیں بنے گی, یہ عورت ہے یہ ٹیچر بنا دو, اس کو یہ بنا دو. تو وہ ایزی جو سولوشن ہے نا وہ چیزیں عورتوں کے لیے رکھتے ہیں کہ جی, لیکن آج کل ہماری اتنی باہمت عورتیں ہیں کہ وہ ہر فیلڈ میں آگے آ رہی ہیں, تو وچ از ویری گڈ. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بہت تبدیلی آئی ہے, بہت چینجز آئے ہیں, لیکن وہاں کی عورتوں میں اور یہاں کی خواتین میں بالکل فرق ہے پولیٹیکلی, کیونکہ یہاں آپ کو اسٹیٹ پروٹیکشن دیتا ہے. یہاں آپ کو یہاں آپ ڈیبیٹس چلتے ہیں. لاسٹ ٹائم جو ڈیبیٹ چلی تھی یو ایس اے میں, آپ نے دیکھا کہ اگر ایک شخص غلط لینگویج یوز کرے گا تو اس کو ڈیبیٹ سے ہی آؤٹ کر دیں گے. تو لوگ یہاں پہ چیزیں اوپن ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کو ڈیسائیڈ اپنا خود کرنا پڑتا ہے. ٹرو ڈیموکریسی ہوتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنے ڈیموکریٹک نارمز رکھیں کہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ آزادی رائے بھی ہو اور عورتوں کو ان کے رائٹس ملے, ایک پروٹیکشن ہو عورتوں کو, ایک پروٹیکشن ملے خواتین کو. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی موضوع لے کر ہم آگے بڑھیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد جا رہے ہیں پھر سے ایک بار بریک پر, اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ انتظار کریں گے کہ کب ہم واپس آئیں اور اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. بات کر رہے تھے ہم جی پاکستان میں خواتین کے رائٹس کے حوالے سے, اور دنیا میں جو سیاستدان خواتین ہیں ان میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں ناز بلوچ. لیکن میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان میں تبدیلی بھی لا رہے ہیں, پاکستان کے حالات بھی بدل رہے ہیں, لیکن آج بھی پاکستان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب بھی معاشرہ جو ہے وہ مرد کا معاشرہ ہے. آج بھی غیرت کے نام پہ ہر دن خواتین قتل ہوتی ہیں. یہ جو غیرت کے نام پہ خواتین قاتل ہو جاتی ہیں, ان کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت کوئی صحیح قانون نہیں بنایا گیا, یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ لوگ حکومت میں آئیں گے تو ایسا کون سا قانون بنائیں گے جس سے ان کو تحفظ مل سکے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کا جو فقدان ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا نہیں پتا, اور اگر ہم تعلیم کو عام کر لیں, لوگوں کو یہ شعور دیں کہ ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارا اسلام جو ہے وہ عورتوں کو کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے اور عورتوں کو کیا پروٹیکشن دیتا ہے, یہ اگر تعلیم ہم حاصل کر لیں, ہم اپنے دین کو سمجھ جائیں جو کہ عورتوں کو ٹرو معنوں میں, حقیقی معنوں میں عورتوں کی کتنی رسپیکٹ اور عورتوں کے احترام ہمارے دین نے سکھایا ہے لوگوں کو, تو ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر لیں. میں سمجھتی ہوں ہم سے بہتر سوسائٹی کوئی نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ملک میں, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عورتوں کو ہر جاب کے لیے جو ہے نا صحیح نہیں سمجھا جاتا, لیکن ایک تو پہلی بات تعلیم, اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے ایک جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ہمیں ان کو وہ جس طرح ہمارے پولیس سٹیشنز ہیں ان کو امپروو کرنا ہوگا. آج جو پاکستان میں پولیس سٹیشنز ہیں ان کے اندر جا کے تو عورت انٹر ہو جائے تو کہا جائے گا اچھا یہ عورت تو تھانے گئی ہے, تو وہ جو ٹیگ لگ جاتا ہے وہ عورت کے لیے پورے خاندان میں مشہور ہو جاتا ہے, جی یہ خاتون تو تھانے تک گئی ہیں, یہ تو پولیس اسٹیشن گئی ہیں, آپ کو تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے, معیوب سمجھا. لیکن ہم نے کے پی کے میں ابھی اپنے پولیس اسٹیشنز کو اتنا امپروو کیا ہے, ایک تو ان کی حالت صاف ستھری کی ہے, ہم نے آن لائن کمپلین درج کرنے کا نظام لے کر آئے ہیں, ہم نے ہیلپ لائنز لانچ کی ہیں تاکہ عورتوں کو بتایا بھی ہے کہ آپ کے حقوق ہیں, اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو یہ نمبر ہے, آپ فون کریں, آپ کو حکومت پروٹیکشن دے گی. تو وہ عورت اپنے آپ کو سیکیور بھی فیل کرے گی, اسے یہ بھی, اب مرد کو بھی خوف رہے گا کہ جی میں اگر کروں گا زیادتی تو یہ بات گھر سے باہر نکل جائے گی. تو ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ ہے کہ ہم باتوں کو اپنے گھر کے چار دیواری تک رکھنا اچھا سمجھتے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ عورتوں کی عزت نہیں کریں گے تو بات باہر تک جائے گی, اور پھر قانونی کارروائیاں جب ہوں گی تو پھر وہ بھگتنا پڑے گا مرد کو. تو میں کہتی ہوں کہ مرد حضرات ہمارے ملک میں وہ ذرا عورتوں کے ساتھ اچھا نرم رویہ رکھیں, اور ان کو آپ وہ تعلیم, وہ شعور دیں, ان کو سکھائیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ شی از رانگ ایٹ اے پوائنٹ تو آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو سکھائیں, لیکن ان پہ ظلم نہ کریں, ان کے اوپر سختی نہ کریں. آپ کا کیا خیال ہے, گھروں میں ہی جو خواتین کو جو ہے وہ اگر ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس دیا جائے جب وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہیں
تو اس سے بھی ان کی شخصیتوں پر یہ پیرنٹس کے اوپر ہوتا ہے، بہت ضروری ہے. بہت سارے گھر کا گھروں میں ماحول بہت ضروری ہے. سارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ چیز جو ہے نا یہ بھائی کے لیے ہے تو یہ بہن کے لیے ہے. بالکل. تو بہن جو ہے ان وہ کے کھانے پینے تک میں ایگزیکٹلی یہ آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، آپ پنجاب کے دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو بیٹے کے لیے پکتا ہے تو وہ بیٹی کو جو ہے نا بعد میں شاید ملے گا. لیکن یہ رویہ ہمارے اربن ایریاز میں نہیں ہے. وہاں بیٹیوں کو ماں باپ جو ہے وہ ایکول رائٹس دیتے ہیں جیسے ہمارے گھروں میں ہمیں ملا. تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ جب ملی سبلنگز کو تو بھائی بہنوں کو پتا چلا کہ بھائی نو بڈی از لیسر دین می. بھائیوں کو پتا چلا کہ ہماری بہنیں بھی ہمارے برابر ہیں، ایکول ہیں. تو وہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے، ماں باپ کا کام ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اتنا ہی احترام، اتنا بلکہ زیادہ احترام دیں، زیادہ عزت دیں ایک بیٹے کی نسبت بیٹی کو. کیونکہ بیٹا تو معاشرے میں جا کے اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے، ہینڈل کرتا ہے، اور عورت جو ہے اس کو کئی چیزوں کا سامنا کرنا بعد میں پھر اس کو ظاہر ایک نسل کو لے کے تو وہ جو چلنا ہے. کانفیڈنس ماں باپ بچے کو دیتے ہیں، آج میں اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ فیل کرتی ہوں، ریزن بینگ کہ میرے والد صاحب نے کبھی ہمیں ڈفرینشیٹ نہیں کیا. وہ مجھے بھی اگر بلاتے تھے تو بیٹا کہہ کے بلاتے تھے، بیٹا ادھر آنا. تو تو وہ رسپیکٹ ہے، وہ پیار ہے، ہم نے کبھی فیل نہیں کیا کہ آئی ایم اے ڈاٹر اور میرے بھائی میں فرق ہوگا. ہم تو مستیاں کرتے تھے، بھائی بہن کھیلتے تھے، کودتے تھے. ہم جو ہے اگر پھڈے بھی کوئی ہو جاتے تھے بہت اچھا رشتہ بھی آپس میں بنتا ہے بہن بھائی اور کا. اگر ہم بھائی بہنوں میں آپس میں کوئی ایشو ہو بھی جاتا تھا تو ہم نے پہلے ہی جا کے ابو سے کہا ابو آپ کو پتہ یہ ہوا، اس نے تو مجھے یوں کہا. تو ابو نے بھائی کو ڈانٹ دینا کہ خبردار بہن کو تنگ ایسے نہیں کیا کرنا. تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا بھائی بہنوں میں، ان کو پھر ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ تو ماں باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں، کلوز ہیں، اور یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے. اور ویسے بھی میں نے دیکھا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے فادر سے زیادہ قریب ہوتی ہیں شاید، ہے نا. I love my father whenever I go I meet him, I just sit with him, I hug him, I kiss his hands اور میں ان کے ہاتھ چومتی ہوں، پیار کرتی ہوں, and I love him. اور میں بلکہ اپنے والد کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں بابا آپ کے ہاتھ کی طرح اتنے سافٹ اور نرم ہاتھ آپ کے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں سارا دن ہاتھ پکڑ کے بیٹھی رہوں. اور وہ مجھے I love him and I love my mother too. میری امی ذرا سخت نیچر کی تھی اور میں نے دیکھا ہمیشہ ایسی ہوتا ہے کہ مائیں تھوڑا کنٹرول کرتی ہیں. میری امی جو ہے نا وہ تھوڑی سی ان کا نیچر ذرا سا ریزروڈ ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ بولنے والی، کم گو بولنے والی خاتون ہے، ریزروڈ ہیں، وہ بچوں سے اتنا زیادہ اوور پیمپر نہیں کرتی. اور والد صاحب ہمارے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمیں فرینڈلی. تو ہمیں کوئی بھی ایشو ہوتا تھا ابو کے پاس چلے جاتے تھے، ابو سے شیئر کرتے تھے کہ اور کہتے تھے ابو یہ پرابلم ہے، ابھی آپ بتائیں ہم کیسے اس سے. تو اسٹل آج بھی. اچھا آج آپ نے جب اپنی پارٹی جو ہے وہ دوسری ہے جبکہ آپ کے فادر کی دوسری تھی، تو آپ کو اس حوالے سے ابھی بھی وہ کچھ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں؟ بہت بتاتے ہیں، ان کے روز مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ان کے صبح شام. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ناز یہ کیا کیا تم نے، ناز میں کسی اور پارٹی میں، آپ کسی اور پارٹی میں چلی گئی ہو، کیا کیا پارٹی کے خلاف کچھ بولتی ہوں ٹی وی پہ تو ان کے میسج فوراً آ جاتے ہیں کیا کر رہی ہو بیٹا واٹ آر یو ڈوئنگ دیٹ ہی از مائی فرینڈ، اور تھوڑا سا تو بیٹا خیال کرو what you are doing. تو میں پھر آگے سے کہتی ہوں اچھا میرا اور اتنا ہی میرا سخت سٹینس ہو رہا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، میں کھل کے بولتی ہوں. میں نے دیکھا ہے نا. تو بیکاز میں پھر اپنے والد کو کہتی ہوں بابا میں پالیٹکس میں آئی اسی لیے ہوں کہ عمران خان نے کم سے کم ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو چیز غلط ہے اس کو کھل کے غلط بول دو. میں نے کہا I don't need to go and take permission from the chairman to say something wrong. Ask him کہ میں کیا اس غلطی کو غلط کہوں. اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہوگی کہ آپ کو اپنی پارٹی کا جو بھی آپ کا پروگرام ہے وہ آپ کو کلیئرلی پتا ہے. اینڈ دین بہت سے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی ایک لائن مینٹین کرنی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں بولیں گے، اس ایشو پہ اس حد تک بولنا ہے، اس سے زیادہ نہیں بولنا. ہماری پارٹی میں ایسا نہیں ہے. ہماری پارٹی میں ہمیں یہ میڈیا ایڈوائزرز کو، ہمیں اسپوکس پرسن کو یہ آزادی ہے کہ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں غلط ہے اس کو بولیں غلط. بالکل صحیح ہے نا، کیوں نہیں. پھر اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ اگر عورت سیاست کے منصب اعلیٰ پر فائز ہو تو کیا وہ مردوں کے مقابلے میں بہتر حکومت چلا سکتی ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہمارے سامنے بے نظیر بھٹو، اندرا گاندھی اور مارگریٹ تھیچر جیسی مثالیں موجود ہیں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ مرد بھی بہت زبردست اتھارٹیٹیو ایک اچھا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ویسی عورتیں بھی کر سکتی ہیں. لیکن ہمارے ملک میں اس قسم کے جو وزیر اعظم آتے رہے ہیں وہ ڈمی وزیر اعظم بھی آتے رہے ہیں، ربر اسٹیمپ صدر آتے رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ایک پاورفل عورت کے طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو، بینگ اے وومن شی واز اے ویری پاورفل and a very educated and and a woman full of substance. کبھی ایسا
ایسا لگتا ہے آپ کو seasoned کہ جو politician. خواتین جیسے وہ اگر کسی منصب پہ آ بھی جاتی ہیں and women are less corrupt. ہاں جو کرپشن ایگزیکٹلی زیادہ مجھے ایسا men لگتا کر ہے رہے وہی ہوتے ہیں ابھی نا. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو بے نظیر بھٹو کی جو حکومت تھی کیا وہ خود چلاتی تھی یا ان کی بیک پہ ان کی فیملی بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہوتی تھی؟ دیکھیں اگر محترمہ کی جو اپنی پالیسیز تھیں جس طرح 80s میں انہوں نے آ کے اپنے والد صاحب کے بعد جب سنبھالا سارے بھاگ دوڑ اور بڑے ٹفنس کا مقابلہ کیا, انہوں نے تو مارے کھائیں, انہوں نے جیلیں کاٹی, انہوں نے تکلیفیں سہیں, انہوں نے آمریت کا مقابلہ کیا ایک عورت ہو کے. اینڈ دین جب ان کی فیملی لائف سٹارٹ ہوئی تو فیملی لائف جب ان کی پرسنل فیملی تھوڑا انوالومنٹ جب سٹارٹ ہوئی وہاں پہ آ کے چیزیں کچھ غلط ہوئی. چینج ہوئی نا. ادروائز شی ہر سیلف واز اے اسٹرانگ بلیور آف the vision of her father. I know, مجھے ایسے ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ان کو بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑے اور وہ جو کمپرومائزز انہوں نے کیے اس کے نتیجے میں آج جو لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مجھے دلی طور پہ دکھ ہوتا ہے کہ being a woman she was not a corrupt woman. She herself was a very nice woman. لیکن ان کی جو کچھ مجبوریاں تھیں نا ان کی وجہ سے وہ ان کو بہت سے جو ہے چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. اچھا ایک چیز ہے, اس کا مطلب ہے پھر میں وہی بات کہوں گی آپ سے کہ خواتین کو کمپرومائزز تو کرنے پڑتے ہیں, لیکن آپ اتنی زیادہ چینلز پہ جاتی ہیں, اتنے پروگرامز کرتی ہیں, چلیں ہٹے بات سیاست کی بہت ہو گئی. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کبھی کبھی آفر آئی کہ آپ آئیے اور اب آپ ہمارے شوز کیجئے, پروگرامز کیجئے؟ جی ہاں, ہے نا, آتی ہوں گی نا. کس طرح کے پروگرامز؟ مجھے بلکہ دھرنے کے دنوں میں بھی کافی چینلز نے آفر کی اور انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ جی آپ آئیں ہمارے پاس اور ہم آپ کو پرائم ٹائم کوئی شو ہمارا آپ آ کے کریں دیکھیں. اور بڑے چینلز نے, ناٹ سم اسمال چینلز لائک یو نو پاکستان کے جو مشہور چینلز ہیں ان میں سے مجھے آفرز آئیں کہ آپ ہمارا شو آ کے کریں. اور مجھے 12 آفرز آئیں کہ آپ ہمارے پروگرام آ کے کریں اور آپ ہمیں جوائن کریں. بلکہ پھر میں نے انہیں کہا کہ جی میں ایک پولیٹیشین ہوں اور اگر میں آپ کا پروگرام کروں گی تو باعث ہو جائے گا, تو پھر تو یہ ہوگا میں پی ٹی آئی کے خلاف تو سنوں گی نہیں, برداشت نہیں کروں گی. تو پھر میں نے کہا کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ تو آپ کی پالیٹکس ہے, یہ آپ کا جو ہے نا ایک پروفیشنلی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا کیونکہ دیکھیں میں پرسنلی خود میں نیوز پڑھا کرتی تھی جب ٹیلی ویژن سے, تو مجھے سب یہ کہا کرتے تھے کہ اتنے سارے مختلف لوگوں کی نیوز پڑھتے ہوئے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تم کس پارٹی سے ہو. اور میں ہمیشہ یہی کہتی تھی, میں کہتی تھی دیکھیں اس جگہ پہ جہاں میں بیٹھی ہوں میری ذمہ داری ہے کہ میں بہت ہی نیوٹرل ہو کر بات کروں اور کہیں پہ بھی اپنی ذاتی انٹرسٹ کو شو نہیں ہونے دوں. حالانکہ میں اس وقت جتنے بھی پروگرامز تھے ان کے لیے شہر میں بھی جایا کرتی تھی اور ڈفرنٹ اسٹیٹ میں جس جگہ پہ بھی پروگرامز ہوتے تھے جا کے ہوسٹنگ بھی کرتی تھی. لیکن یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے اندر کی اس چیز کو چھپا کے آپ کہیں نہیں کر سکتے, نہیں ہو سکتا, پھر وہ ایک بائسنس ہو جائے گی. یو نو اگر میں بیٹھ کے پروگرام چلا کے پی ایم ایل این کا کوئی شخص آ کے بیٹھا ہوا ہو تو اور میں یو نو تو اب آپ دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے ہمارے میڈیا میں. اب جتنے پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل, بٹ ایک امپریشن گیا ہوا ہے نا کہ پیڈ اینکرز, تو وہ جو لفافہ جرنلزم کی بات ہمارے ہوتی ہے تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم چینل ٹیون ان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہے, یہ اس نے تو پی ایم ایل این کے حق میں ہی بولنا ہے, اچھا یہ ہے انہوں نے تو ان کے حق میں بولنا ہے. تو وہ جو ایک پرسپشن بلٹ ہو گیا نا لوگوں کا, ان کو سب پتا ہے کہ بھئی یہ نون کے خلاف نہیں سنے گا, یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں سنے گا. تو وہ جو ایک نیوٹرل ایک جرنلزم کا ایک ایتھکس ہوتا ہے, جرنلزم کی اپنی کچھ جو ہے اس کے کچھ نارمز ہوتے ہیں, اس کے برعکس چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو پھر انسان کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, what's it going on. اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں بہت دنوں سے آ رہی تھی اور میں نے سوچا تھا کبھی نہ کبھی پوچھوں گی, اتفاق سے خیر میں یہ صرف خواتین کی حد تک نہیں کہہ رہی لیکن ایک بالکل ہی مختلف سوال ہے آپ سے, وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر اسپیشلی ان میں خواتین کو بھی کہہ سکتی ہوں میں, وہ جب کبھی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت ہی مہنگے مہنگے برانڈز پہنتے ہیں یا مہنگی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے غریب عوام کی کہ بہت ان کے ساتھ ان کی دلی ہمدردیاں. آپ کیا سمجھتی ہیں, اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ فضول خرچی کرنا اس کے میں سخت خلاف ہوں, اور اسپیشلی جب ہم برانڈز کی بات کرتے ہیں تو ایک انسان جب نکلتا ہے, ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ دنیا گھومتے ہیں تو وہاں کے برانڈز, وہاں کی چیزیں لوگ لینا پسند کرتے ہیں. اچھا نظر آنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن لوگ لیتے ہیں, لوگ شاپنگ کرتے ہیں, خریدتے ہیں, اس میں کوئی مایوب بات نہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ بلیور ہوں کہ ایک ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے کوئی برانڈ لینا بھی ہے, سے فار ایگزامپل یو لائک سم تھنگ, تو پھر آپ اتنا لیں جو ایک جو ہے نا اتنا یہ ظلم نہ ہو, یہ زیادتی ہو جائے گی. لوگ کہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو اتنا تو اپنے اوپر لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, آپ اگر آپ کے اس پیسے سے کسی غریب کے گھر کے معاملات حل ہو رہے ہیں تو why don't you do that, بجائے اس کی کہ آپ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو بعض اوقات جو ہے نا چیزیں جو
I just wear something, کوئی پاکستانی برانڈز ہوتے ہیں یا it's کوئی بھی okay. چیز ہے یہ نارمل اپنا خود کوئی چیز پسند آ گئی تو اسٹچ کروا دیا بنا کے پہن لیا تو the way you carry it آپ خود ایک برانڈ بن جاتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی یہ ہے کانفیڈنس. دیکھیں نا محترمہ کہا کرتی تھی لوگوں کو کہ میں واچ جو ہے نا وہ اگر ایک سستی واچ بھی پہن لوں 100 درہم کی بھی واچ پہن لوں تو میرے کلائی کی ورت ہے کہ میں نے پہنی ہے تو لوگ کہتے تھے واہ جی کیا واچ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ برانڈ کیا ہے. تو شی یوزڈ ٹو سے دس ان دبئی لوگوں کے ساتھ اور اکثر بھی لاسٹ ٹائم میں دبئی میں تھی لوگ یہی بات کر رہے تھے. تو بات یہ کہ انسان کے اندر سادگی ہونی چاہیے. عمران خان کو آپ دیکھیں خان صاحب کے جوتے جب سے انہوں نے یہ جو جوتے وہ پہنے پشاوری وہ اتنا فیمس وہ برانڈ بن گیا کیونکہ عمران خان تو وہ انسان کی شخصیت ہوتی ہے. آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ آپ جو پہنے وہ برانڈ بن جائے. آج عمران خان کی طرح لوگ پہننا کپڑے پسند کرتے ہیں. آج عمران خان کی طرح جوتے پہننا پسند کرتے ہیں. آج عمران خان کی طرح ہیئر اسٹائل کرنا لوگ پسند کرتے ہیں. تو وہ جو ہے نا یہ ایک پرسنالٹی کی اپنا کرزما ہوتا ہے کہ وہ جو پہنے وہ برانڈ بن جاتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ برانڈ پہن کے اپنے آپ کو شو آف کریں آپ اپنی پرسنالٹی ایسی بنائیں کہ لوگ آپ کو کاپی کریں. بالکل صحیح بات ہے. بہت اچھا جواب ہے. یہ میرے دل میں بہت دنوں سے تھا کہ میں ضرور پوچھوں گی. اچھا ایک کیونکہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ اختتامی مراحل میں آ چکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اب آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال کیونکہ بات ہے پاکستان کی اور آپ بات کرتے ہیں تبدیلی کی تو آپ کیا سمجھتی ہیں ناز ہمارے دیکھنے والوں کو خاص طور پہ آپ میسج دیجئے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں پاکستان کا بہت ہی روشن مستقبل ہے میری نظر میں کیونکہ میں سمجھتی ہوں جغرافیائی لحاظ سے لینڈ کے لحاظ سے ہمارے پاس اتنا رچ وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ہمارے خوبصورت خوبصورت پہاڑ منرلز مائنز گولڈ کے ذخائر گیس آئل ہر چیز ہمارے پاس ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سمندر دیا اللہ تعالیٰ نے دریا دیے اللہ تعالیٰ نے حسین سے حسین جگہ میں ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کشمیر کی وادی دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت خوبصورت بلتستان دیے. تو یہ جو دنیا میں لوگ سوئٹزرلینڈ اور یورپ گھومنے جاتے ہیں یہ تو سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. لیکن صرف یہ کہ ہم لڑائی جھگڑوں میں اور چیزوں میں اندرونی طور پہ اتنا الجھ گئے چیزوں کے اندر اپنے پولیٹیکل معاملات کے اندر اور صرف پیسہ کمانے کے چکر میں کرپشن کرنے کے چکر میں حکومت انوالو رہی اور لوگوں کو ڈیولپ نہیں کیا. سڑکیں نہیں بنائی ٹرانسپورٹ نہیں بنائے ٹورزم کو فروغ نہیں دیا ایک سسٹم نہیں بنایا. اور بلکہ ہمارے پاس جو زرعی زمین ہے پنجاب کی وہ انڈین پنجاب سے زیادہ زرعی ہے وہ زیادہ رچ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈیا ایک ویجیٹیرین جو ہے ان کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ گوشت نہیں کھاتے لیکن وہاں پہ وہ پھر 1 ارب کی آبادی کو سبزیاں دے رہے ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ اپنے ملک میں زیادہ اچھی زمین ہونے کے باوجود بھی ہمارے یہاں کسان پریشان ہے کسان تکلیف میں کسان مجبور ہے. اس کی کاشت اتنی مہنگی ہوتی ہے اور اس کو ملتا اتنا نہیں ہے کراپ کا جو بدلے میں تو وہ کیوں کرے گا. وہ کہے گا میں کوئی اور کام کر لوں. ٹیکسٹائل انڈسٹری بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑی ہوئی ہے. تو ہم نے لوگوں کو مواقع جب نہیں دیے اسٹیل مل بند ہو گئی کیا پی آئی اے کا ہم نے اتنا برا حال کیا. یہاں دیکھیں یو ایس اے میں ہم بیٹھے ہیں نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل اتنا پرائم لوکیشن میں منہٹن میں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو سرکاری لوگ آ رہے ہیں مفت میں رہ کے جا رہے ہیں. بھائی کیوں آپ جائیں منہٹن میں رہائش اگر دیکھیں تو کتنی ایکسپینسو ہوتی ہے لیکن یہاں پہ اتنا بڑا ہوٹل ہے اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے. اس ہوٹل کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا. اس سے آپ اکانومی تو جنریٹ کریں پی آئی اے کو بحال کریں اچھا حالات میں لے کر آئیں لیکن ہم خساروں میں اداروں کو لے کے جا رہے ہیں. اپنے اثاثے میاں محمد نواز شریف صاحب کے اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ملک کے حالات دیوالیہ نکلا ہوا ہے. یہ ساری سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. صرف ایک اچھے لیڈر کو ایک چانس ملنا چاہیے لائک عمران خان ان کو وزیر اعظم ایک دفعہ بنے. تو جس طرح ہم نے کے پی کے میں امپروومنٹس کیے ہیں ہم عوام سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بقایا پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے لیے اچھے راستے پیدا بھی کریں گے اور ان کے لیے اپرچونٹیز پیدا کریں گے اور لیول پلینگ فیلڈ دیں گے عورتوں کو بھی کہ وہ بھی آ کے مردوں کی شانہ بشانہ آ کے کام کریں اور اپرچونٹیز کریٹ کریں گے لوگوں کے لیے. تو میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ ایک پاکستان سے حسین کوئی جگہ نہیں ہے اور پاکستان زندہ باد ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا اور پاکستان بہت آگے بڑھے گا انشاءاللہ. ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے ہمارے پاس دنیا کی اللہ تعالیٰ نے بہترین زرخیز زمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. تو ایک اسلامی مملکت ہے ماشاءاللہ. تو ہم اس کو انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں. کیا بات ہے بھائی. ناز بلوچ سے میں نے آپ کی جو ملاقات کرائی یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ مجھے ان کی جو پرسنالٹی کی جو پازیٹیوٹی ہے نا وہ بہت پسند ہے اور ہمیشہ زندگی میں انسان کو اسی مثبت سوچ کے ساتھ اپنے ملک کے لیے اچھی امیدیں لے کے چلنا چاہیے.
چاہیے اور ہم سب انشاءاللہ اسی طرح اپنے پاکستان کو شاد آباد رکھیں گے اور دنیا کے نقشے پر پاکستان اسی طرح ترقی کے اونچے منازل پر رہے گا. آج کے پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور شکریہ ادا کروں گی ناز بلوچ کا کہ اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں کچھ وقت لے کر میرے آج کے شو میں آئی. تھینک یو سو مچ اور اللہ حافظ.